اب اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھتا ہے پاکستان اور بھارت کا ٹکراؤ کر کے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں سے یا پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی ہمدردی اور غم کو نکال دے گا تو وہ اس کی بھول ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کا ٹکراؤ ہوگا تو ہم اس حال میں فلسطین کے مسلمانوں کو بھولیں گے، نہیں۔ ہمارے دل القدس فی قلوبنا، بیت المقدس ہمارے دلوں میں ہے۔ آج بھی ہمارے دلیں بیت المقدس کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس طرح تڑپتی ہے جس طرح یہ محاذ کھلنے سے پہلے تڑپ رہی تھی، کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ اب ہمارے پاس فوج نے میری فوج کو، اللہ میری فوج کو، میرے وطن کو، میرے وطن کی حفاظت کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے پاس تو اتنی طاقت تھی کہ ہم نے ان کے ڈرون گرا دیے، 35 ڈرون آئے، ہم نے گرا دیے۔ ان کے جہاز گھسنے کی کوشش کیا کی، میری فوج کو اللہ نے اتنے وسائل دیے تھے کہ گرا دیے۔ یاد رکھیے صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ لوگوں، حالت جنگ میں جو اپنی فوج پہ انگلیاں اٹھائے اس کو غدار تصور کرو۔ میں نہیں کہتا کہ تم غدار ہو، ہم غدار ہیں، نہیں، لیکن یار میں اپنے اداروں کو بھی کہوں گا، اگر کچھ بھولے بھالے نوجوان آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، آج وہ بھی تنقید کر رہا ہے کہ 300 میل تک ڈرون کیسے اندر آ گیا، سیکورٹی ادارے کہاں تھے، ان کو بارڈر پہ کیوں نہ گرایا۔ جس نے زندگی بھر، جس کو گلیل ہاتھ میں پکڑنا نہ آئے نا، وہ بھی بیٹھ کے سیکورٹی اداروں پہ تنقید کر رہا ہے۔ جس نے بچپن میں ایئر گن سے غبارہ بھی نہیں پھاڑا ہونا، جی یاد آ رہا ہے کچھ بچپن کا کھیل تھا نا جی، وہ 10 پیسے لیتے تھے، میں تو 25 پیسے ہم لیتے تھے، غبارہ پھاڑو یہ انعام ملے گا، ایئر گن دیتے تھے ہاتھ میں نا۔ تو جس نے ایئر گن بھی نہیں چلائی نا، وہ بھی بیٹھ کے پاک فوج پہ تنقید کر رہا ہے۔ تو میں اداروں سے کہوں گا گھبراؤ نہیں، ان لوگوں کی عادت ہے تنقید کرنا، بولنا، ان لوگوں کی عادت ہے۔ ان کی مزاج تو یہ ہے کہ یہ ایمانیات کے معاملے میں ہی بول دیتے ہیں، حالانکہ انہیں نماز پوری نہیں آتی۔ یہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرتے ہیں جس میں بحث کرنے سے اسلام نے منع کی ہے، حالانکہ ہمیں دوہائی قنوت نہیں آتا۔ وضو کے مسائل پتہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن طلاق کے مسائل بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے سمجھا ہے ایسا ہوگا، ایسا سچ بتائیں بولتے ہیں نا۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں اپنے اداروں سے کہہ رہا ہوں یار، ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں 4 ٹیبلٹ کے نام تو نہیں آتے ہیں، لیکن یوٹیوب کے ٹوٹکے سن کے ہم کینسر کے موذی مرض کا علاج بتاتے پھرتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں کے پوسٹوں کو فضول لے لے، لاجانی لے لے، بے مقصد لے لے۔ قوم، کل بھی ہمارے آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، فکری اختلاف، سطحی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ سوال کیا جا سکتا ہے، جب ایک شخص اٹھ کے امیر عمر سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ کرتا کہاں سے لائے ہو، چادر تو چھوٹی تھی، اتنی بڑی نہ تھی، میرا کرتا تو نہ بن سکا، تیرا کرتا کیسے بن گیا؟ اور امیر المومنین جواب دینے کے بجائے اپنی صفائی کے لیے اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، جواب دے کے تسلی اور تشفی کرواتے ہیں، سوال اٹھانے والے پہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ممبر سے اتر کے سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے جب تک ایسے لوگ ہیں جو وقت کے بادشاہوں پہ سوال اٹھائیں گے تب تک بادشاہ کسی سے ناانصافی کی جرات نہیں کرے گا۔ ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن جب بات آئے گی وطن کی، جب بات آئے گی پاکستان کی، جب بات آئے گی ملک کی، تو پھر یاد رکھیے یہ وطن اس لیے نہیں بنا تھا کہ بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگاتے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ
پوری قوم بھارت کے مقابلے میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ اپنے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، ضرور ہیں، تحفظات کسی کو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دشمنوں کے صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اور آپ تو اکثر ہجرت کرنے والوں کی اولادیں ہیں، آپ کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد رکھیں، ملک کے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا اسی ملک میں وہی نظام لانے کی کوشش کریں، نظام مصطفیٰ لانے کی کوشش کریں، قرآنی قانون لانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ وطن ہوگا تو نظام مصطفیٰ آئے گا، یہ وطن آئے گا تو قانون بدلے گا، یہ وطن ہوگا تو وطن میں خوشحالی آ سکتی ہے، اگر نہیں ہوگا تو آزادی نعمت ہے۔ اگر کسی بھینس کا گوشت میں ہندوستان کا مسلمان لے جاتا ہے اور بدماش ہندو کو شک ہوتا ہے یہ گائے کا گوشت ہے، تو اس شک کے بنیادوں پہ مسلمانوں کے گاؤں کو جلا دیتے ہیں۔ آج اگر آپ محفوظ ہیں تو پاک وطن کے صدقے میں اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے اور میرے وطن کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا